بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال زرادہ جب عربوں اور ایرانیوں کے اتحاد سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہارون الرشید کے قصر میں داخل ہوا، اس وقت ہارون الرشید اپنے قصر کے باغ میں کنیزوں کا گانا سننے کے بعد قصر کے کمرے کی طرف روانہ ہوا تھا کہ اسی وقت زرادہ بھی قصر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہارون رک گیا، اس لیے کہ ہارون الرشید کی نگاہ میں ایک ندیم اور مصائب کی حیثیت سے زرادہ کی بڑی قدر اور بڑا احترام تھا۔ زرادہ آگے بڑھا، ہارون الرشید پرجوش انداز میں اس سے ملا اور اسے قصر کے کمرے میں لے گیا۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو اسی وقت ہارون الرشید کا وزیر جعفر برمکی بھی اسی کمرے میں داخل ہوا۔ زرادہ چونکہ جعفر برمکی کے خلاف تھا، ہارون الرشید سے گفتگو کرنا چاہتا تھا اور جعفر وہاں پہنچ گیا تھا۔ زرادہ کھڑا ہو گیا اور ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المومنین، اس وقت آپ نے اپنے وزیر جعفر سے مملکت کے متعلق کوئی اہم گفتگو کرنا ہوگی، لہٰذا میں جاتا ہوں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ لیکن ہارون الرشید نے زرادہ کو جانے کی اجازت نہیں دی، بیٹھنے کا حکم دیا اور زرادہ وہاں بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید کے اس گفتگو سے جعفر برمکی کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ پہلے ہی زرادہ کی طرف سے مشکوک تھا، سمجھ گیا کہ زرادہ شاید امیر المومنین کے ساتھ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے ہارون الرشید سے جانے کی اجازت طلب کی تو خلیفہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جعفر برمکی بڑا ہوشیار، بڑا تیز انسان تھا، چونکہ وہ ہارون الرشید کے دربار کے سب ملازموں اور خدام کو خوب نوازتا رہتا تھا، لہٰذا وہ سب اس کی اشاروں پر کام کرتے تھے۔ قصر سے نکلتے ہوئے وہ کچھ خدام کو کہہ گیا کہ اندر ہارون الرشید کے پاس زرادہ بیٹھا ہے، جس موضوع پر وہ ہارون الرشید سے گفتگو کرے اس سے مجھے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ قصر سے چلا گیا تھا۔ تنہائی میں زرادہ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ کس طرح کچھ لوگ ایرانیوں اور عربوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان نفرت اور تفرقے کی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس موقع پر ہارون الرشید نے زرادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جہاں تک ہو سکے اس جعفر سے بچ کے رہنا، کیونکہ میری تم پر خاص مہربانیاں جعفر کے لیے رشک حسد کا باعث ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ تم کو کچھ صدمہ پہنچ جائے۔ زرادہ نے عرض کیا، امیر المومنین، شفقت اور خیر خواہی میری محافظ ہے، جب تک یہ مستحکم ہے کوئی تکلیف کوئی رنج نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال زرادہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ جعفر بڑا چالاک تھا، جب وہ چلا گیا تو اس نے قصر کے خدام سے پوچھا کہ ہارون الرشید سے زرادہ نے کیا گفتگو کی، لیکن قصر کے کسی خادم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ زرادہ نے بالکل تنہائی میں رازدارانہ انداز میں ہارون الرشید سے گفتگو کی تھی، لہٰذا قصر کا کوئی بھی خادم جعفر کو اس کی تفصیل نہ بتا سکا۔ جعفر اب زرادہ اور ہارون الرشید کی گفتگو جاننے کے لیے بڑا بے چین بے صبر ہو رہا تھا، لہٰذا وہ سیدھا زرادہ کے مکان پر پہنچ گیا۔ زرادہ نے حسب توفیق جعفر کی عزت و تعظیم کی، اسے بٹھایا۔ جعفر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا، زرادہ، آج جو تمہاری گفتگو ہارون الرشید کے ساتھ ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ زرادہ نے جعفر کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا اور کہنے لگا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ امیر المومنین کے راز کسی غیر کو کہوں، اور غالباً تم بھی اس کو جائز ہی رکھو گے۔ جعفر نے جب اصرار کیا تو زرادہ برہمی کا اظہار کرنے لگا، اس پر جعفر خاموش رہا اور اس کے مکان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں زرادہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو گفتگو جعفر نے اس کے مکان پر کی تھی اس کی تفصیل بھی ہارون الرشید سے کہہ دی تھی۔ زرادہ کی اس گفتگو کے جواب میں ہارون الرشید اپنے وزیر جعفر پر بہت برہم ہوا اور زرادہ سے کہنے لگا کہ جعفر تمہارا دشمن ہو گیا ہے، لیکن اطمینان رکھو، اس کی کوئی بات تمہارے خلاف ہوگی نہ سنوں گا، بلکہ تمہارے موجودہ اعزاز میں مزید اضافہ کروں گا۔ چنانچہ زرادہ قصر سے رخصت ہو گیا۔ جب جعفر کو خبر ہوئی کہ زرادہ دن بدن ہارون الرشید کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کا مخالف بھی ہو چکا ہے، تب جعفر برمکی نے ہارون الرشید کے قصر کے اندر سارے خدام اور مصاحبوں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنا ہمراز بنا لیا، اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی جعفر برمکی کے خلاف ایک لفظ بھی کہے۔ پھر اس نے اپنے حاجب بھائی کے علاوہ قصر کے سارے خدام کو کہہ دیا کہ جب کبھی بھی زرادہ ہارون الرشید سے ملنے کے لیے آیا کرے، اسے کہہ دیا جائے کہ اب ملاقات کا وقت گزر چکا ہے،
یا یہ کہ خلیفہ کے پاس کسی کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے قصر کے سارے ملازموں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہارون الرشید زرادہ کے متعلق پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ زرادہ ان دنوں بیمار ہے۔ ساتھ ہی جعفر نے محل کے خدام کو باری انعامات دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ چند دن بعد خلیفہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ بیچارہ زرادہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ جعفر برمکی کے حکم کے مطابق سب نے ایسا ہی کیا، اور جب خلیفہ ہارون الرشید کو زرادہ کی انتقال کی خبر پہنچی تو سن کر اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ اس کے اہل و عیال کے لیے اس نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب جو لوگ جعفر کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے ان کو اس سری جھوٹ سے خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راز کھل جائے، اس لیے سب کو یہ فکر ہوئی یا تو زرادہ کو حقیقی معنوں میں قتل کر دینا چاہیے یا اسے جلا وطن کر دینا چاہیے اور خلیفہ کو اس سے متعلق خبر نہ ہو۔ اتفاق سے ان دنوں عبداللہ ہاشمی کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ عبداللہ ہاشمی ہارون الرشید کے شکار کا مشیر تھا اور یہ جعفر برمکی کا بدترین دشمن بھی تھا۔ عبداللہ ہاشمی عرب تھا۔ جعفر برمکی سے اس کی دشمنی کچھ اور امور کی بنا پر بھی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ زرادہ کے خلاف قصر میں سازش تیار کی جا رہی ہے تب وہ جا کر زرادہ سے ملا اور سارے حالات اس سے بیان کیے۔ ساتھ ہی زرادہ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ ہارون الرشید جب شکار کے لیے جائے گا تو اسے ساتھ لے گا اور ہارون الرشید سے اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب شکار گاہ میں عبداللہ ہاشمی نے زرادہ کو ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا تو ہارون الرشید بڑا خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ سب شرارتی جعفر برمکی کی ہیں۔ جب شکار سے واپس آیا تو مجلس مرتب کی اور زرادہ کی زبانی سب حالات سنے۔ جعفر برمکی کی اس حرکت نے اسے ہارون الرشید کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم ایک دن شاریہ اور اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ کوہستان ارارات کے دامن میں اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ شاریہ کو لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ گھوڑے اس نے چپر تلے بندھوا دیے تھے۔ پھر شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون، یہ میرا خیمہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوگی اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ سب سے پہلے تمہارے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد تم خیمے میں آرام کر لو، سستا لو۔ بعد میں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ تمہیں باکو شہر کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ تمہاری اور تمہارے بھائی کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ شاریہ اسماعیل کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ خیمے کے دروازے پر ایک مسلح جوان آیا اور اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، تھوڑی دیر پہلے خضر کے خاقان شالی کا ایک قاصد آیا ہے۔ اس کے پاس اپنی خاقان کا ایک خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ وہ خط آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ خاقان شالی اپنے مختلف لشکروں کی تباہی کے بعد جنگ کی کوئی نئی طرز ڈالنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ تم چلو، سارے سالاروں سے کہو کہ وہ خزیمہ بن خازم کے خیمے میں فوراً جمع ہوں، میں آتا ہوں۔ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے پھر شاریہ کو مخاطب کیا، شاریہ، تمہیں زحمت ہوگی، میں جاتا ہوں، مجھے لوٹنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ میں تمہارا کھانا بھجواتا ہوں، تم کھانا کھا کے آرام کرنا، سو جانا تاکہ تم تازہ دم ہو کر جا سکو۔ شاریہ نے اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اسماعیل بن قاسم وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب وہ خزیمہ بن خازم کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں خزیمہ کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے سالار جمع ہو چکے تھے۔ پھر اسماعیل بن قاسم کے کہنے پر خضر کے خاقان شالی کے قاصد کو بلایا گیا۔ قاصد اسماعیل بن قاسم کے پاس آیا۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میں ابھی ایک مہم سے لوٹا ہوں، تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب کہو، تم اپنے خاقان کی طرف سے میرے نام کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر اس شخص نے اپنی لباس کے اندر سے خط نکالا اور اسماعیل بن قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ خط ہمارے خاقان کی طرف سے آپ کے نام ہے، پڑھ لیں۔ اسماعیل بن قاسم نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، مسلمانوں کے سالار، تم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو شکست دینے اور تباہ کرنے کے بعد یہ ٹان لیا ہوگا کہ تو ناقابل تسخیر ہے۔ یاد رکھنا، ہم تمہارے سامنے شکست خوردہ نہیں ہوئے۔ ان قریب ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے مقابل آئیں گے۔ ہم تم پر ثابت کریں گے، تم پر کٹے خوابوں کی کرچیوں میں آرزوؤں کے چاند تلاش کرنے کی ابس کوشش کر رہے ہو۔ تم لب بستہ کو حسین رتوں اور اماؤس راتوں میں پرشوق محبت کا گداز تلاش کرنے کی ناکام کوشش میں ہو۔
ہمیں اس قدر نقصان پہنچانے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا، تیار رہنا، ان قریب میں ہواؤں میں اڑتے موت کے ہیلوں، آگ کی بڑک کے گورکھ دندوں، پر اسرار بے نام خوابوں میں روحوں کی طرح تم پر وارد ہوں گا، اور تمہاری حالت ٹوٹے خوابوں کی دھجیوں، بے آب چشموں کی طرح اداس اور تشنہ دھن سر بریدہ مسافر، فاختاؤں اور حسرتوں اور نوحوں کے نقوش سے بھی بدتر بنا کر رکھ دوں گا۔ اب بھاگنا نہیں، انتظار کرنا، پھر دیکھنا میں تم سے اپنی لشکریوں کا کیسا ہولناک انتقام لیتا ہوں۔ خضر کے حکام کا وہ خط پڑھنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خزیمہ بن خازم کو بلایا اور پھر کہنے لگا، ابن خازم، یہ خط بلند آواز میں پڑھو تاکہ میرے سالار اسے سن لیں۔ خزیمہ بن خازم نے وہ خط لے لیا اور بلند آواز میں پڑھا۔ اس طرح اس کے متن سے سارے سالار مطلع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ خط ابن خازم نے اسماعیل سے لے لیا اور اس قاصد کے سامنے اس خط کو پاڑ دیا اور اسے ہواؤں میں بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے خاقان کو کوئی تحریری جواب نہیں دوں گا۔ جس طرح اس خط کے پرزوں کی طرح میں نے اس کے پہلے لشکروں کی حالت کی تھی، ایسی ہی حالت اس لشکر کی بھی کروں گا جس کی کمانداری خود تمہارا خاقان شالی کرتے ہوئے آئے گا۔ میری طرف سے زبانی اسے یہ پیغام دینا کہ ہم داستانوں کا کوئی رنگین باب نہیں وقت کی دہلیز پر خوابوں کا کوئی زندان ہے جسے وہ ختم اور تمام کر کے رکھ دے گا۔ اسے کہنا کہ جب وہ ہم سے ٹکرائے گا تو اسے سرائے وحشت، آشوب محشر اور گرجتے بادلوں کے حشر میں سے گزرنا ہوگا۔ میرے خداوند نے چاہا تو وہ جس لشکر کی خود کمانداری کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے گا، اس پر بھی ہم المیوں کے خوفناک مراحل، برق کے لشکاروں، دکھ درد کی زندگی کے بوجھ کی طرح وارد ہوں گے۔ اسے کہنا کہ دیر نہ کرے، اگر بہادر ہے، جرأت مند ہے، انسان کا بچہ ہے تو جلد ہم سے ٹکرائے، پھر دیکھے ہم کیسے اس کی حالت فضاؤں کی ماتم کٹی شاخوں کے قصے اور ہواؤں کے بدترین نوحوں سے بھی زیادہ ہولناک بنا کر رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے اسماعیل بن قاسم رکا، پھر دوبارہ اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا میرے لشکر میں تمہارے طعام کا اہتمام کیا گیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، میری بہترین ضیافت کی گئی ہے، قاصد نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ اسماعیل فیصلہ کن انداز میں بولا، اگر یہ بات ہے تو کوچ کر جاؤ، جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہی جا کر اپنے خاقان سے کہنا، ہم یہی پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، جبل ارارات کے دامن میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، وہ جلد ہماری طرف آئے، اگر وہ ہماری طرف نہیں آتا تو ہم خود اس کی طرف کوچ کریں گے اور اسے اس کے مرکزی شہر تک مارتے بگاتے چلے جائیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ قاصد نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو شاریہ سے متعلق ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ ابن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم، مسلح جوانوں کو ایک دستہ بھی تیار کر دینا جو آنے والی صبح کو شاریہ کو لے کر باکو شہر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ میں اس دستے کے جوانوں کو سمجھا دوں گا تاکہ وہ یزید بن غزوان سے کہیں کہ شہر کے شمال میں جو آتش کدہ ہے وہ اس کے مغز سے بات کرے کہ وہ شیروان اور بوفون کے سارے ساتھیوں کو جانتا ہے اور ان پر گرفت کر کے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، میری طرف سے ان مسلح جوانوں کو یہ بھی سمجھا دینا کہ شاریہ کو لے کر سیدھے کلیسا کی طرف جائیں، وہاں سے اس کے بھائی کو ساتھ لے کر ان دونوں بہن بھائیوں کو شہر کی غربی سرائے میں باہر گھوڑوں کی نعل بندی کرنے والے ثمامہ بن سلیمان کے گھر پہنچا دیں اور باری باری اس نعل بندی کرنے والے کے گھر کے گرد پہرا دیں تاکہ دونوں بہن بھائی کا احسن طریقے سے تحفظ کیا جا سکے۔ دیکھو ابن خازم، باکو شہر کے اوباشوں کی وجہ سے پہلے ہی اس لڑکی کے باپ کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور ان کے میزبان اور ان کے دونوں بیٹیوں کو بھی تہ تیغ کیا جا چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ باکو شہر میں اس قسم کی ستم آرائی کو پھر دہرایا جائے۔ اس کے علاوہ میں تم سے یہ بھی کہوں کہ یہ شب میں تمہارے ساتھ تمہارے خیمے میں بسر کروں گا۔ برف باری میں لگاتار سفر کرتے ہوئے اور شیروان و بوفون کی ساتھیوں کی سختیاں جھیلتے ہوئے یہ لڑکی تکی ہاری ہوگی۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے خیمے میں آرام کرے۔ اگر وہ اکیلی رہنا پسند نہ کرے اور خیمے کے اندر اکیلے اسے خوف محسوس ہو تو میں اطریف سے کہوں گا کہ وہ خیمے میں سو رہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ شام ہونے کے بعد مجھے اطریف نہیں ملا ہے۔ اس پر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ کہنے لگا، امیر، جس وقت آپ آئے اس وقت لشکرگاہ میں لشکروں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا، میں نے ہی اطریف کو وہاں بھیجا ہے تاکہ وہ خود کھانے کی نگرانی کرے۔ میرے خیال میں اب تک اس نے آپ کی آمد کا سن لیا ہوگا
اور وہ آپ کے خیمے میں آ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل خزیمہ کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اس نے دیکھا خیمے کے اندر شاریہ اور عطریف کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسماعیل کو دیکھتے ہی عطریف مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، شاریہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک اسماعیل خیمے میں داخل ہوا تھا۔ عطریف تیزی سے آگے بڑھا، اسماعیل سے گلے ملا۔ اس موقع پر اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، خاتون، تمہیں اٹھنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی نشست پر بیٹھی رہو۔ اسماعیل بھی آگے بڑھ گیا اور عطریف اور شاریہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ پھر اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، خاتون، میرے خیال میں اب تک تم نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ اسماعیل کی اس سوال پر اداس لہجے میں شاریہ کہنے لگی، نہیں، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ بابا نے مجھ سے کہا بھی کہ میں کھانا کھا لوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ خود آپ کے ساتھ کھا لیں گے، لیکن ایک فکر مندی کی وجہ سے کھانا کھانے کو میرا جی نہیں چاہا۔ اسماعیل نے بڑی پریشانی میں شاریہ کی طرف دیکھا، یہاں اس خیمے میں تمہیں کون سی فکر مندی لاحق ہو گئی ہے؟ شاریہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر، جس وقت آپ مجھے اپنے اس خیمے میں لے کر آئے تھے، اس وقت ایک مسلح جوان آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خضر کے خاقان شالی کی طرف سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے۔ ظاہر ہے یہ پیغام کوئی امن کا پیغام تو نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ آپ اس کے لشکر کے خلاف نمبر آزما ہیں۔ اس نے ضرور کوئی دھمکی دی ہوگی یا وہ لشکر لے کر آپ کی طرف امڑ رہا ہوگا۔ بس اس کے ان الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب نہ جانے حالات کیسی کروٹ لیں گے۔ اس کے علاوہ شاریہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسماعیل بول اٹھا تھا، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماعیل بن قاسم کے مقرر کردہ دستے کے مسلح جوانوں کے ساتھ شاریہ ایک روز باکو شہر کے مغربی کلیسا میں داخل ہوئی۔ ابھی وہ کلیسا کی اندرونی عمارت کی جو سیڑھیاں تھیں ان کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اندر سے برسک بھاگتا ہوا نکلا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ برسک بیچارہ شاریہ سے گلے مل کر سسک سسک کر روتا رہا۔ شاریہ نے اسے تسلی دے کر سنبھالا۔ شاریہ نے برسک کو بتایا کہ ہم دونوں بہن بھائی کلیسا کے بجائے ثمامہ بن سلیمان کے ہاں قیام کریں گے۔ ساتھ ہی اس پر جو بیتی تھی اس کی رداد بھی اختصار کے ساتھ کہہ دی تھی۔ پھر جلدی جلدی دونوں بہن بھائی نے کلیسا کے اندر جو سامان اور نقدی تھی وہ لی اور مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ثمامہ بن سلیمان کی حویلی پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ جب کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا ثمامہ بن سلیمان تھا۔ دروازے پر جب اس نے شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی کو دیکھا تو وہ بڑے خوشکن انداز میں ان دونوں سے ملا۔ شاریہ کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جو محافظ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان کا سرخیل شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، آپ دونوں بہن بھائی یہاں محترم ثمامہ بن سلیمان کے ہاں قیام کریں۔ میں اور میرے ساتھی پہلے یزین بن غزوان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پیغام اسماعیل بن قاسم نے ان کے نام دیا ہے اسے پہنچانے کے بعد ہم شیروان اور بوفون کے جو ساتھی اس شہر میں موجود ہیں ان سے نمٹیں گے۔ آپ دونوں بہن بھائی فکر مند نہ ہوں، یہاں آپ کی حفاظت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں میں سے 2 یا 3 ہمہ وقت آپ لوگوں پر نگاہ رکھیں گے اور آپ کی حفاظت کا سامان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ خاقان شالی کے قاصد کے آنے اور پھر اسماعیل بن قاسم کے جواب لے جانے کے بعد شالی نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوہستان ارارات کا رخ کیا تھا تاکہ اسماعیل بن قاسم پر ضرب لگا کر اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والے اپنے لشکروں کا انتقام لے سکے۔ اسماعیل بن قاسم کے مخبر بھی پوری طرح متحرک تھے، وہ شالی کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کر رہے تھے۔ اسماعیل بن قاسم کو جب خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے شالی قریب آ گیا ہے، تب جس جگہ اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھایا اور کوہستان ارارات کے قریب ہوا۔ وہاں اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جس کے پیچھے 2 بڑے ٹیلے تھے اور ان کے درمیان میں درے کی صورت میں ایک کافی کھلا اور وسیع راستہ کوہستانی سلسلے کے اندر گھستا تھا۔ ان 2 ٹیلوں کے سامنے خاقان شالی کا استقبال کرنے کے لیے اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کو استوار کر لیا تھا۔ شالی اپنے مخبروں کی رہنمائی میں وہاں پہنچا اور آتے ہی اس نے لشکر کا پڑاؤ کیا اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے صفیں درست کرنے لگا تھا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کافی کم ہے
آتے ہی ضرب لگا کر وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا اور اپنے تباہ ہونے والے لشکریوں کا انتقام لینے کے لیے انتہائی بے چین ہو رہا تھا۔ جنگ کی ابتدا خاقان شالی نے کی اور وہ اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی کارروائی کی ابتدا کی۔ کچھ دیر ہولناک رن پڑا، پھر اچانک اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے پسپا ہونا شروع کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خاقان شالی کے لشکر کا دباؤ نہ برداشت کر سکتے ہوں اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے پیچھے ہٹے ہوں۔ اس موقع پر شالی اور اس کے لشکریوں نے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے لشکر کو پسپا کرنا اور شکست دینا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم نے پسپا ہونا شروع کیا، تب شالی اور اس کے لشکریوں نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور شدت پیدا کر لی تھی۔ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم دونوں اپنے لشکروں کو لے کر ٹیلوں کے بیچ پیچھے ہٹے۔ شالی کا لشکر جب دونوں ٹیلوں کے بیچ جو کھلا وسیع درہ تھا اس میں آیا، تب ایک خوفناک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ شالی اور اس کے لشکریوں نے محسوس کیا جیسے دونوں ٹیلوں کے درمیان زیست کو قیامت کا ہنگامہ بناتی محرومیوں کی نامہربانیاں گردش میں آ گئی ہوں، اس لیے کہ درے کے دونوں جانب جو ٹیلے تھے ان کے اوپر سے شالی کے لشکر پر اس تیزی سے تیر اندازی کی گئی تھی کہ شالی کے لشکر کی اگلی کئی صفیں ادڑ کر رہ گئی تھیں۔ اس کے بعد تیر اندازی پچھلی صفوں پر بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس اچانک تیر اندازی نے شالی کے لشکر میں ایک ہلچل برپا کر کے رکھ دی تھی۔ لگتا تھا سب کچھ اسماعیل بن قاسم نے ایک سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا تھا اور جان بوجھ کر پسپا ہوا تھا تاکہ شالی کے لشکر اس کے ان تیر اندازوں کی زد میں آئیں جو پہلے سے اس نے ٹیلوں کے پیچھے گات میں بٹھا رکھے تھے۔ اپنی اگلی کئی صفوں کے نقصان ہونے اور اس کے بعد پچھلی صفوں پر بھی تیر اندازی ہونے کے باعث شالی کے لشکر نے پیش قدمی بند کر دی تھی۔ اب وہ ایک جگہ رک گئے تھے بلکہ کئی صفیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد خاقان شالی کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم نے شالی کا تعاقب شروع کیا۔ اپنے اور دشمن کے پڑاؤ پر نظر رکھنے کے لیے کچھ دستے پیچھے چھوڑے۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ شالی کے ساتھ گنتے کے چند مسلح جوان رہ گئے جن کے ساتھ وہ بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچا کر اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پھر تعاقب ترک کر کے اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ آئے جہاں کوہستان ارارات کے درمیان میں شالی کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ وہاں اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ چند روز تک وہاں قیام کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی شروع کی، ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصد باکو شہر کی طرف بھجوائے اور یزید بن غزوان کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم نے چند روز مزید یہاں قیام کیا، آرمینیا کے حالات کو بہتر انداز میں درست کیا۔ جب دیکھا کہ اب کوئی تخریبی قوت وہاں نہیں رہی، تب آرمینیا کا حاکم یزید بن غزوان کو مقرر کرنے کے بعد اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم باکو شہر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ یزید بن غزوان نے بڑی تیزی سے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی